الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقاسم محمد المعصومين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وحجرتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. الصلوات حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ اے مسلمانوں، میں تم میں دو بڑی اہم، بڑی ذرا قدر، بڑی وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں. جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، ان کے ساتھ رہو گے، میرے بات کبھی ہے کہ گمراہ نہیں. اور یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائیں. عزیزان گرامی، میں نے کل آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ اہل بیت کا مسئلہ بڑا اہم، بڑا امپارٹنٹ اور بہت ٹھنڈے دل سے، ہر تعصب، ہر عداوت، ہر بحث سے اوپر اٹھ کے سوچنے کا یہ مسئلہ اسلام میں کیا ہے اور کیا وجہ ہے اس کی کہ کچھ لوگوں نے اہل بیت کی وہ عزت اور وہ احترام نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا. اور اہل بیت کے سلسلے میں تاریخ یہاں سے وہاں تک خون میں ڈوبی بھی ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں مسلمانوں ہی میں جو اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ امت نے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک نہیں. کیا یہ مسئلہ ہمارا کوئی پرسنل مسئلہ ہے، ذاتی مسئلہ ہے، ایک گھر کے لوگوں کے آپس کے جھگڑے کا مسئلہ ہے، یا یہ مسئلہ اس سے بڑا مسئلہ ہے، اس سے زیادہ اہم ہے، اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ کیا چیز؟ تو کل میں نے جو تقریر کی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ رسول اللہ کے دور میں ایسے لوگ تھے جو رسول کا احترام کرتے تھے اور ایسے بھی تھے جو رسول کا احترام نہیں کرتے تھے. پہلے اس کے ریزن کو سمجھیے، پھر اس کے بعد گرہیں خود بخود کھلنے لگیں گی، گتھیاں خود بخود سالو ہونے لگیں گی اور بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی. جن لوگوں نے اسلام کو دین سمجھ کے مانا، غور کیجیے، جن لوگوں نے اسلام کو دین سمجھ کے مانا کہ یہ مذہب ہے، یہ ریلیجن ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا کوئی میسج ہے اور اس کے ذریعے سے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی، انہوں نے اللہ کا بھی احترام کیا، رسول کا بھی احترام کیا اور آل رسول کا بھی احترام کیا. اس لیے کہ احترام کا مرکز، احترام کا جو جہاں سے شروع ہوتے ہیں سلسلے احترام کے، وہ اللہ کی ذات ہے. پھر جس کو اس نے رسول بنا دیا وہ اس لیے قابل احترام بن گیا کہ وہ رسول ہے. پھر جس کو اس نے ولی بنا دیا وہ اس لیے قابل احترام بن گیا کہ وہ ولی ہے. پھر اس رسول کی جو نسل چلی وہ اس لیے قابل احترام ہوئی کہ اس پاک رسول کی نسل ہے. تو یہ تمام جو احترام اور عزت اور رسپیکٹ کی لائنیں ہیں
یہ سب جا کے مل جاتی ہیں ذات پروردگار تک۔ یہ لائنیں جو ہیں ان کا آخری مرکز، آخری سرا اور آخری کونا جو ہے وہ جا کے اللہ کی ذات میں مل جاتا ہے کہ چونکہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اس لیے قابل احترام، چونکہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے امام و ولی ہیں اس لیے وہ قابل احترام ہے، چونکہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی بیٹی ہیں اس لیے قابل احترام ہے، چونکہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کے نواسے ہیں اور ان کی گودیوں میں رہے ہیں اور ان کی زبان چوسی ہے اور ان کی پشت پر بیٹھے ہیں اور ان کے پیارے ہیں اس لیے قابل احترام ہے۔ تو یہ احترام کے جتنے رشتے ہیں یہ چلتے چلتے سب اللہ سے مل جاتے ہیں۔ اس میں یہ بھی بات ذہنوں میں کلیئر ہو جانا چاہیے بالکل کہ ایک چیز کا احترام کرتے جب آپ ہمیں دیکھیے تو آپ ہم سے پوچھ لیجئے کہ کیا تم واقعاً اسی کا احترام کر رہے ہو یا کسی وجہ سے اس کا احترام کر رہے ہو؟ یہ بات بھی ضرور غور طلب ہے۔ مان لیجئے کسی شخص نے ہم کو یہ دیکھا کہ ہم اس ذریعہ مبارک کو چوم رہے ہیں تو یہ چومنا جو ہے یہ احترام ہے، تو قبل اس کے کہ جلدی سے اعتراض کر دیجئے کہ یہ چومنا جائز نہیں ہے، یہ چومنا حرام ہے، آپ پہلے ہم سے پوچھئے 2 منٹ ٹھہر جائیے، بہت تیزی نہ دکھائیے۔ مجھے بھائی یہی چیز ہے، یہ احترام کا سلسلہ یہی بجا کے ختم ہے یا کچھ آگے بھی ہے؟ تو یہ ذریعہ کا احترام، اب جو جواب ہم دیں اس کے مطابق ہمارے اوپر کمنٹ کیجئے یا تبصرہ کیجئے یا اعتراض کیجئے یا نہ اعتراض کیجئے، پھر اس کے بعد ہمارے جواب کے بعد آپ ہم سے بات آگے بڑھائیے، پہلے سے نہیں۔ اچھا ہم سے جب پوچھا گیا کہ تم نے یہ ذریعہ کیوں چومی تو ہمارا کہنا یہ کہ یہ ذریعہ منسوب ہے، ذریعہ ہے امام حسین کی طرف۔ یہ یہاں یہ چیز بنا کے جو رکھی گئی ہے یہ اس لیے بنا کے رکھی گئی ہے کہ یہ یاد تازہ کرتی ہے اس عمارت کی اور اس ذریعہ کی جو کربلا میں ہے۔ تو اس میں جو احترام آیا وہ اس کی وجہ سے آیا، جو کربلا معلّہ میں حرم امام حسین بنا ہے اور ذریعہ مطہر اس میں رکھی ہوئی ہے، یہ ذریعہ مطہر جو یہاں بنا کے ہم نے رکھی ہے ایک دور و دراز علاقے میں، اس لیے کہ یہاں کے لوگ سب کربلا جا نہیں سکتے، ہر وقت جب ان کا دل چاہے ان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کربلا پہنچ جائیں۔ اتنے لوگ مثلا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سب لوگ نہیں ہیں، بہت سے لوگ اور بند نہیں ہیں، تو بہت سے لوگ ہیں جو یہاں موجود ہیں اس شہر میں، اور یہ شہر عراق کے شہر کربلا سے بہت دور ہے۔ تو یہ لوگ جو یہاں رہتے ہیں وہ اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے، کام کی وجہ سے، ذات کی وجہ سے، بال بچوں کے مصروفیات کی وجہ سے یا فائنینشل پوزیشن کی وجہ سے یا اور کسی قانونی رکاوٹ کی وجہ سے ہر وقت جب ان کا دل چاہے، جس وقت دل چاہے وہ کربلا نہیں جا سکتے، لیکن اس جگہ آ جانا ان کا آسان ہے۔ لہذا وہ جو زیارت سید الشہداء کا ایک جذبہ ان کے اندر ہے اس کی تسلی کو یہاں آگے کر لیتے ہیں۔ تو اب یہ ذریعہ جو ہے یہ محترم اس لیے ہو گئی ہے کہ کربلا معلّہ میں ایک عمارت بنی ہے اور اس میں ایک ذریعہ رکھی ہے اور وہ جگہ محترم خیال کی جاتی ہے، لہذا یہ جگہ محترم ہے۔ یہ ایک بات۔ اب آئیے وہ جگہ جو کربلا میں بنی ہے وہ کیوں محترم ہے؟ اس کا تو آپ نے ریزن بتا دیا کہ بھائی اس کا جو اوریجن ہے وہ کربلا میں ہے اور یہ اس کی کاپی ہے، تو وہ اوریجن جہاں پہ اس کا ہے اور جو اصلی ریئل جو جگہ ہے وہ کربلا میں ہے جو عراق کا ایک شہر ہے اور وہاں بنی بھی ہے اور وہاں وہ ذریعہ رکھی بھی ہے، لہذا وہ محترم ہے یا رسمی ہے۔ اب دوسرا کوشچن اس آدمی نے یہ کیا کہ وہ جو کربلا میں بنی ہوئی عمارت ہے اور وہ کیوں محترم ہے اور اس کا احترام کا ہے وہ، تو اس کے لیے ہمارا جواب یہ ہے کہ وہاں کے اوپر قبر مطہر امام حسین ہے
اور چونکہ قبر مطہر امام حسین پر وہ تعمیر ہے لہذا امام حسین کی وجہ سے وہ جگہ محترم ہو گئی ہے۔ چونکہ امام حسین علیہ السلام وہاں پر دفن کیے گئے ہیں لہذا وہ جگہ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے قابل احترام ہو گئی ہے۔ تو اب اس کربلا کو جو اوریجنل ہے، اصلی ہے، جو کربلا میں عمارت بنی ہے اور دری مبارک رکھتی ہے، اس کو جو احترام ملا وہ امام حسین سے ملا۔ دیکھیے وہ امام حسین سے ملا۔ چلیے ٹھیک ہے، وہ عمارت اس لیے محترم ہے کہ وہاں امام حسین دفن ہے۔ اب تیسرا سوال اٹھا، امام حسین کیوں محترم ہے؟ اب تیسرا سوال اٹھا کہ امام حسین کیوں محترم ہے؟ انہوں نے کہا امام حسین رسول خدا کے نواسے ہیں اور انہوں نے راہ خدا میں اپنی جان دے دی ہے دین الہی کو بچانے کے واسطے، اس لیے امام حسین محترم ہے۔ تو امام حسین سے سلسلہ جا کے اللہ تک مل گیا کہ چونکہ دین خدا کو بچانے کے لیے انہوں نے جان دی ہے اس لیے امام حسین محترم ہے۔ تو سلسلہ اس ذریعے سے شروع ہوا اور اللہ تک پہنچا۔ تو یہ بوسہ جو ہے یہ ہم پکے خدا پر عقیدے کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ بالکل آسان اور سمپل سا معاملہ ہے سمجھنے کے لیے۔ اچھا آپ اسی مثال کو الٹ کے دیکھیے، ایک ایسا آدمی جو اللہ کو بلیو ہی نہیں کرتا، کہتا ہے یہ تو انسانی دماغ کی پیداوار ہے، اللہ نے انسان کو تھوڑی بنایا، انسان نے اللہ کو بنایا ہے۔ اللہ کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں، نتھنگ، سب نیچر ہے، سب چیز پیدا ہوتی ہے، ہم بھی پیدا ہو گئے۔ اور آدمی کے دماغ کی ایک اپج ہے کہ اس نے اللہ اللہ کر لیا ہے، اور جو لیڈر تھے اور مذہبی لوگ تھے انہوں نے لوگوں کو ڈرانے کے لیے اور دھمکانے کے لیے اور اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے ایک کنسپٹ دے دیا، کوئی اللہ نہیں ہے، اللہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں، کچھ ہے نہیں۔ تو جو اللہ ہی کو بلیو نہیں کرے گا اور اللہ ہی کا احترام نہیں کرے گا، اس سے کہیے کہ حسین نے اللہ کی راہ میں جان دی ہے اس لیے محترم ہے، تو حسین کو کیوں محترم ماننے لگا؟ جب اللہ ہی کچھ نہیں ہے تو اللہ کی راہ جاؤ، جب اللہ ہی کچھ نہیں ہے تو اللہ کی راہ کیا اور اللہ کی راہ میں جان دینا کیا اور اللہ کی راہ میں سر کٹانا کیا؟ ہمیں جو چیز آپ سوچ رہے ہیں اس کی کوئی اصلیت ہی نہیں ہے، وہ بیس لیس ہے، تو اس کے اوپر عمارت بنانا کیا؟ ہوا کو بنائیے گا تو بنے گی کہاں؟ وہ پوری بلیس ہو جائے گی۔ اچھا تو جو اللہ کو نہیں مانے گا وہ حسین کا احترام نہیں کرے گا، جو حسین کا احترام نہیں کرے گا اور حسین ہی کو کچھ نہیں سمجھے گا، تو جو ان کی قبر پر زری بنا کے رکھی گئی ہے، یہ جو روضہ بنایا گیا ہے، یہ جو تعمیر ہے، اس تعمیر میں اس کو کون سی کشش محسوس ہوگی اور کون سا پیار ہوگا اس سے اور کون سا احترام ہوگا؟ لہذا وہ کربلا کی عزت کیوں کرے گا کہ وہاں صاحب زری ہے اس کو چومو یا کوئی عمارت میں اس کو بوسہ دو یا اس کو اہم سمجھو یا اس کو امپورٹنٹ سمجھو یا اس کو رسپیکٹ کرو اس کی؟ جب حسین ہی کچھ نہیں ہے تو حسین کی قبر پر بننے والا حرم یا ذریعہ مبارک کی اس کی نظر میں اہمیت دی کیا؟ تو وہ اس کربلا کی بھی عزت نہیں کرے گا، وہ بھی ختم ہوئی۔ اور جب وہ کربلا ہی اہم نہیں ہے تو اس کی نقل میں یہ ذریعہ جو رکھی ہے اس کی اہمیت کیا؟ تو اب دونوں لائنوں کو ملا لیجئے کہ احترام سے رشتے کہاں جاتے ہیں اور بے احترامی سے رشتے کہاں جاتے ہیں۔ اور فرمایا آپ نے جو اللہ کو مانے گا وہی اس ذری کو چومے گا اور جو اللہ کو نہیں مانے گا وہ اس ذری کو نہیں چومے گا۔ مصلحت پروردگار یا خلاف عقیدہ توحید کو کہتا ہے اس کے چومنے کو؟ اس کے لیے اردو میں بڑی خوبصورت
خوبصورت مثل ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. سمجھے آپ؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ ریلیجس لوگ ہیں، لہذا جب تک اللہ کا نام نہ لو گے جب تک کنٹرول میں آئیں گے نہیں. لیکن اگر آپ انالیسس کیجئے گا تو احترام اور عدم احترام کی تہ میں عقیدہ کفر و عقیدہ ایمان دونوں مل جائیں گے. تو رسول کے پیریڈ میں جو میرے کل کے بیان سے آپ اس کو کنیکٹ کریں، رسول کے پیریڈ میں جو دو طرح کے لوگ تھے، ایک رسول کا احترام کرنے والے اور رسپیکٹ کرنے والے اور عزت کرنے والے، اور دوسرے رسول کا احترام نہ کرنے والے اور عزت نہ کرنے والے. تو ان دونوں آدمیوں کے درمیان جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو اسلام کو دین سمجھے تھے وہ عزت رسول و آل رسول کرتے تھے، اور جو اسلام کو حکومت سمجھے تھے وہ نہ عزت رسول کرتے تھے نہ عزت آل رسول. یہ ہے مسئلہ کہ اسلام کو دین سمجھنے والے اور اسلام کو حکومت سمجھنے والے. اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں اسی میں اہل بیت کا مسئلہ انوالو ہے. ہم کو جو شکایتیں ہوتی ہیں وہ شکایتیں بالکل بجا ہیں، مگر ان شکایتوں کے پیچھے جو معاملہ ہے اس کو پہلے سمجھنا ضروری ہے. ہاں جناب سیدہ کا دروازہ اور اس کا احترام دے. مولا علی اور ان کو منبروں برا کہا جا رہا ہے. امام حسن اور ان کو لوگ نہیں مانتے. ارے امام حسین رسول کے نواسے فرزند رسول، جن کے لیے کہا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں. ارے ان کو شہید کر ڈالا. ارے رسول کی نواسی، رسول کی بیٹی ان کو قیدی بنا لیا. ارے حیرت تعجب، یہ حیرت تعجب کی کوئی بات ہی نہیں ہے. اس پوری کہانی میں حیرت تعجب کی کوئی بات ہی نہیں ہے. حیرت تعجب تو جب ہو جب رسول مان کے بے احترامی کرے. ہے پوری حکومت کو کیپچر کرنے کی سازشیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. تو رسول کیسے ہو، آل رسول کیسے ہو، اہل بیت کون ہو، نہ علی کا ہو نہ فاطمہ کا ہو، کوئی اہمیت ہی نہیں. تو عزیزان گرامی اس سے اصلیتوں کو پتہ چلتا ہے کہ حقیقتیں کیا ہیں، اصلیتیں کیا ہیں. اب ہمیں جو حیرت ہوتی ہے رسول کی اولاد اور امت کا یہ سلوک. آپ رسول رسول کہہ رہے ہیں، آپ رسول رسول کہہ رہے ہیں، سامنے والا تھوڑی سمجھ رہا ہے. چنانچہ اس کے سلسلے میں رسول کے آنکھ بند ہوتے ہی اس کے نمونے ملتے ہیں. اب دیکھیں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دو اسکول آف تھاٹ ہیں، ایک ریسپیکٹ کرتا ہے اور ایک ریسپیکٹ نہیں کرتا ہے. ریسپیکٹ کرنے کا بھی ایک ریزن ہے اور ریسپیکٹ نہیں کرنے کا بھی ایک ریزن ہے. جو اللہ کو بلیو کرتا ہے اور ان کو رسول مانتا ہے وہ ریسپیکٹ کرتا ہے. جو اللہ کو نہیں بلیو کرتا اور ان کو رسول نہیں مانتا وہ ریسپیکٹ نہیں کرتا. اب دیکھیں اس کے اندر میں بالکل آپ کو سامنے کی مثال دے دوں. مشکل یہ ہے کہ اب ہماری مجلس میں ینگ جنریشن زیادہ ہوتی ہے تو انہوں نے وہ منظر دیکھے نہیں ہیں، مگر اب بھی خیر ایسا غنیمت ہے کہ دو چار بڈھے ہماری اتنی ایج کے لوگ مل جاتے ہیں. دو ہی چار ہے بچے ہیں مگر خیر ابھی غنیمت ہے کہ ہیں. تو وہ ان کی آنکھوں دیکھے سے، اور باقی بچوں نے جوانوں نے میجارٹی جو یہاں بیٹھی ہوئی ہے اس نے دیکھا تو نہیں ہے، سنا ہو سکتا ہے، سنا ہو بزرگوں سے. ایک عزت وہ ہوتی ہے جو عالم کی ہوتی ہے.
اور ایک عزت وہ ہوتی ہے جو بادشاہ کی ہوتی ہے. کیونکہ یہ بچے جو یہاں لڑکے ینگ بیٹھے ہیں انہوں نے بادشاہت دیکھی نہیں, انہوں نے بادشاہت کے قصے ہم نے اپنے جوانی میں نہیں بلکہ پہلے ہی جوانی سے لڑکپن میں مٹتے ہوئے نقشے بادشاہت کے دیکھے. سمجھے آپ؟ اس لیے کہ جب ہندوستان میں ڈومیسٹک اسٹیٹ ختم ہوئے تو ہمیں یاد ہے, آپ لوگوں کو نہیں یاد. تو ہم نے بادشاہتوں کے اور ریاستوں کے مٹتے ہوئے اور بگڑتے ہوئے نقشے دیکھے ہیں. ایک عزت وہ ہوتی ہے جو رئیس کی ہوتی ہے, نواب کی ہوتی ہے, بادشاہ کی ہوتی ہے, اور ایک عزت وہ ہے جو مولوی کی ہوتی ہے, عالم کی. مولوی اور عالم کی اگر آدمی عزت کرتا ہے تو دل سے کرتا ہے. اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ عالم کا بہت بڑا گھر ہو تو اس کی عزت ہو. نہیں, وہ معمولی گھر میں بھی ہوتا ہے تو بڑے سے بڑا آدمی جاتا ہے تو بہت جھکے اور اس کے ہاتھ چومے گا اور سلام کرے گا. وہ اس کی اعلیٰ درجے کا فرنیچر ہے, اس کی بیچارے کا فرنیچر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. ایسے زمین چادر بچھی ہوئی ہے وہاں بیٹھا ہوا, مگر وہ فرنیچر کے لیے نہیں جاتا ہے, وہ کوئی بڑے عمدہ ڈرائنگ روم دیکھنے کے لیے نہیں جاتا ہے, وہ بہت عمدہ لباس دیکھنے کے لیے نہیں جاتا ہے. یہ مولانا صاحب ہیرے جواہرات کی انگوٹھیاں پہنے ہوں گے, جا کے ان سے مصافحہ کر لیں, وہ اس لیے نہیں جاتا ہے. وہ ان کے علم, ان کے کردار, ان کے تقوی تقدس, انہوں نے جو دین کی خدمت کی ہے یا جو کتابیں لکھی ہیں یا جو ورک ہے ان کا ایک عالم کی حیثیت سے, اس بنیاد پر جاتا ہے. اور وہ جاتا ہے تو بہت عزت سے جاتا ہے, چاہے وہ ٹوٹے گھر میں رہتے ہوں تب بھی وہ اس میں جاتا ہے, چاہے ان کے پاس چٹائی کا پھٹا ہوا فرش بچھا ہو جب بھی وہ جا کے اس پر بلا تکلف بیٹھ جاتا ہے, چاہے ان کے کھانے میں وہ بیٹھے بہت معمولی قسم کا کھانا دال روٹی کھا رہے ہوں تب بھی ان کے مرتبے اور ان کی عزت کا کوئی اس میں دل میں فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے کیسے عالم میں روز دال روٹی کھاتے ہیں. وہ کوئی اس کی عزت کا ان سے فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ وہ کھانے یا لباس یا مکان یا پراپرٹی یا جائیداد دینے کے لیے نہیں جاتا ہے. وہ ان کا ریلیجس ورک جو ہے یا جو ان کے خدمات ہیں یا جو ان کا کیریکٹر ہے اس سے انٹریسٹ ہے, اس لیے وہ جاتا ہے. وہاں گیا, بیٹھا, اس کو مسئلہ پوچھنا ہے, مسئلہ پوچھا, خالی ملنے گیا ہے, تھوڑی دیر ان کے وہاں بیٹھا, ان کی زیارت کی, ہاتھ بازو میں اٹھ کے چلا ہے. یہ عزت ہے عالم کی. اچھا, باہر نکل کے بھی اگر کوئی ان عالم کو برا کہہ رہا ہے تو لڑنے لگتا ہے, لڑنے لگتا ہے, سینوں لڑ لیتا ہے, بگڑ جاتا ہے کہ آپ ان کی شان میں ایسی باتیں نہ کہیے, ہم نہیں سن سکتے ان کو. اور بادشاہ کی جو عزت ہوتی ہے اور رئیس کی جو عزت ہوتی ہے اور نواب کی جو عزت ہوتی ہے وہ بالکل سامنے ہوتی ہے. جب دربار میں بیٹھے ہیں, جی سرکار, جی اعلیٰ حضرت, بالکل بالکل جو فرمائیں سرکار, بالکل صحیح فرمائیں جو وہ کہہ رہے ہیں. اگر وہ اس وقت کہہ رہے کہ اس وقت تو جناب میرے خیال میں تو اس وقت دن ہے, تو کیا مزہ کسی درباری کی جو کہہ رات ہے, کس کو اپنی نوکری بھاری ہے, کس کو اپنا کھانا پینا برا لگ رہا ہے. کیا وہ اگر اس نے کہہ دیا کہ اس وقت دن ہے, سرکار بالکل بجائے ارشاد فرمایا, بالکل صحیح کہا, دن تو ہے, اور انڈیا میں دن ہے, مطلب اس کا جواب کوئی نہ کوئی ڈھونڈ لے گا. جتنی دیر اس کے سامنے بیٹھا رہے گا اتنی دیر تو حضور سرکار کرتا رہے گا, لیکن جیسے ہی نکل کے باہر آیا ویسے ہی وہ نازیبا جملے کہتا ہے. کہ تہذیب ممبر برداشت نہیں کر سکتی جو میں اس کو نقل کر کے سنا. جو کمنٹ ہوتا ہے نوابوں کا اور راجاؤں کا اور بادشاہوں پر, باہر نکل کے انہی کے درباریوں کا اور انہی کے دسترخوان کے کھانے والوں کا, وہ سننے کے قابل ہوتا ہے. تو عزیزان گرامی, یہ کوئی مذہب نہیں ہے, یہ انسان کا مزاج ہے اور یہ انسان کی فطرت ہے. اسی بنیاد پر دو طرح کے مسلمان ہم نے دیکھے ہیں. ایک رسول کے سامنے جب تک بیٹھیں گے جب تو سب ادب سے بیٹھیں گے, لیکن جب باہر نکلیں گے تو جو
وہ احترام کرتے ہیں تو جب اس کا بیٹا ملے گا تو اس سے بھی آپ محبت سے ملیں گے کہ یہ فلاں عالم کے صاحبزادے ہیں. لیکن وہ جو حکومت کے لیے کسی کے ساتھ ہے، اگر حکومت بیٹے کو نہ مل کے بھائی کو مل گئی تو وہ بیٹے کو پہچانے گا کہ نہیں، بھائی کے قربان ہوتا رہے گا. پڑی، ایک وہ جو احترام کرتے ہیں اور ایک وہ جو احترام نہیں کرتے ہیں. اب آئیے ٹریس کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے معاملہ. جیسے ہی رسول کی آنکھ بند ہوتی ہے ویسے ہی یہ چیز کھل کے سامنے آ جاتی ہے. کچھ مسلمان ایسے ہیں جو رحلت رسول کے اوپر رو پیٹ رہے ہیں اور غم منا رہے ہیں کہ یہ نعمت عظیم جو تھی ہم سے رخصت ہو گئی. اور کچھ مسلمان ایسے ہیں کہ جو تلواریں لیے کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی کہے گا رسول اللہ کا انتقال ہو گیا ہم اس کی گردن اڑا دیں گے. وہ مرے نہیں ہیں، وہ اللہ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں. اور اس کو تاریخ کمال محبت رسول کا نام دیتی ہے کہ اتنی محبت تھی رسول سے کہ یہ خبر سن کے مینٹلی ڈس بیلنس ہو گئے لوگ. یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایسا ہوا، لیکن یہ تھوڑی دیر کے لیے ہوا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہوا، اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگا، ذرا دیر کے لیے ہوا. اتنے میں کوئی آیا وہاں اور اس نے آنے کے بعد جیسے ہی وہ آیا ویسے ہی سب کا دماغ نارمل ہو گیا. اور اس نے آن کے ایک تقریر کی. یہ تقریر جو ہے یہ اسلام میں سب سے پہلی تقریر ہے رسول کے بعد جو مسجد النبی میں ہو رہی ہے، جو رسول کے انتقال کے بعد اور دفن ہونے کے پہلے ہو رہی ہے. اور مقرر کہتا ہے کہ جو خدا کو مانتا ہے وہ سن لے کہ خدا زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور جو محمد کی پرستش کرتا ہے وہ سن لے کہ محمد مر گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ صحابہ کرام جو 24 گھنٹے مسجد النبی میں رہتے تھے اور ہر وقت وقت میں رسول میں حاضر رہتے تھے، ان میں کون ایسا تھا جو رسول کی پرستش کرتا تھا؟ اور اگر کوئی ایسا نہیں تھا جو رسول کی پرستش کرتا تھا تو اس تقریر کی ضرورت کیا تھی؟ لیکن یہ جملہ اس دن سے لے کے آج تک چلا آ رہا ہے وراثت میں کہ محمد مر گئے. جس بے دردی سے یہ جملہ کہا گیا ہے کہ محمد مر گئے، آج تک جب ہم یا محمد کہتے ہیں تو کہتے ہیں یا محمد کیسا، محمد مر گئے. جب ہم حضور سے توسل کرتے ہیں تو کہتے ہیں توسل کیسا، محمد مر گئے. محمد مر گئے. یہ محمد مر گئے والا معاملہ جو ہے یہ وہاں سے چلتا ہے کہ محمد مر گئے. اور ہم نے وہیں سے حکومت کی بنیاد پہنچتی ہے، وہیں سے حکومت کی داغ پہنچتی ہے، وہیں سے حکومت کی ابتدا ہوتی ہے. یہ سب بعد میں حکومت نے طلسم بنائے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم اس کو مصلحتوں کی بنیاد کے اوپر کبھی منہ سے نہیں نکالتے ہیں. یہ سب بات کی باتیں ہیں اور بعد والوں نے کیا ہے، سب پولیٹیکل ہے اسلام میں. آپ کبھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ لوگ، آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ ریسرچ کیجئے، آپ پڑھیے، آپ ریلیجس اسٹڈیز کیجئے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کیا معاملہ کیا کھیل پورا کھیلا گیا ہے اسلام کے ساتھ. وہاں جو حکومت کی بنیاد پڑی اور وہ بیعت کا طلسم جس سے ہم کو ڈرایا جاتا ہے کہ وہ لوگوں نے بیعت کر لی اس سے ہو گیا، اور بیعت کر لی اس سے ہو گیا. بیعت کیا کچھ نہیں، وہ بیعت نہیں، اس بیعت کو ہم ایکسپٹ نہیں کرتے.
کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ ہم سے یہ تو پوچھئے، پاگل لوگ ہیں جو نہیں کرتے ہیں، جہالت کے مارے نہیں کرتے ہیں، ضدی ہیں یہ نہیں کرتے ہیں. آپ ہم سے کبھی بات تو کیجئے، ریزن تو پوچھئے. بیعت کا کنسپٹ ہی بدل گیا تھا رسول کے بعد. جس کانسپٹ کو لے کے لوگوں نے رسول کی بیعت کی تھی وہ اور تھا، اور جس کانسپٹ کو لے کے رسول کے بعد بیعت ہوئی وہ کچھ اور تھا. اب وہ بیعت مانتے ہیں، وہ ہمارے عقیدے کا جز ہے جو رسول اللہ کے حق پر ہوئی. مگر جو بیعت کا کنسپٹ اس کے بعد ڈیولپ ہوا حکومت کے نام پر، اس بیعت کو ہم نہیں مانتے، اس لیے کہ اس کے اندر فرق ہے. اب آپ سنیے فرق ہم سے کہ فرق کیا ہے. مان لیجیے فرض کیجیے کہ رسول اللہ کو حکم سے یہاں تشریف لے آئیں اور اس حال میں آ کے تشریف فرما ہو جائیں، اور صبح سے لے کے شام تک 50,000 آدمی آئے ان کی بیعت کرنے کے لیے. شکاگو میں یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، مختلف قوموں کے لوگ کیوں لگا ہوا ہے باہر سے، اور وہ آ رہے ہیں بیعت کرنے. اور 50,000 انسانوں نے صبح سے شام تک رسول اللہ کی بیعت اس حال میں کی. تو جب رسول سویرے آئے تھے اور شام کو اٹھ کے جہاں قیام فرما تھے وہاں تشریف لے گئے، تو جو پوزیشن ان کی سویرے تھی آتے وقت، شام کو جاتے وقت بھی وہی پوزیشن تھی. 50,000 آدمیوں کی بیعت سے ان کے نہ مرتبے میں کوئی اضافہ ہوا، نہ ان کی شان میں اضافہ ہوا، نہ یہ کہ سویرے وہ 1 ڈگری ذرا کم رسول تھے اور جب 50,000 نے بیعت کر لی تو 1 ڈگری ان کی رسالت میں اور بڑھ گئی. کچھ نہیں، جو پوزیشن تھی سیم وہی پوزیشن، وہی اسٹیٹس، وہی کیفیت ان کی شان کو بھی تھی. لیکن جو لوگ بیعت کرنے کے لیے اس حال میں انٹر ہوئے تھے، جب وہ انٹر ہوئے تھے بیعت سے پہلے تو وہ کافر تھے، جب بیعت کر کے نکلے تو مسلمان تھے. کہ بیعت جو رسول کے ہاتھ پر ہوتی تھی اس سے جو بیعت لیتا تھا اس کی پوزیشن نہیں بدلتی تھی، جو بیعت کرتا تھا اس کی پوزیشن بدلتی تھی. ایک ہوتا ہے بیعت لینے والا، ایک ہوتا ہے بیعت کرنے والا. تو رسول اللہ کے ہاتھ پر جتنی بیعتیں ہوئی ہیں ان میں بیعت لینے والے کی پوزیشن نہیں بدلی ہے، بیعت کرنے والے کی پوزیشن بدلی ہے. اب رسول کے بعد جو بیعت ہوئی اس کی پوزیشن یہ ہے کہ آرڈینری ایک صاحب جو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان تھے، وہ آن کے ایک جگہ بیٹھے اور صبح سے شام تک 50,000 آدمیوں نے ان کی بیعت کی. جو لوگ بیعت کرنے آئے 50,000 وہ جب آئے جب بھی مسلمان تھے، جب گئے جب بھی مسلمان تھے. یہ بزرگ جن کی بیعت ہوئی یہ جب آئے ہیں تو یہ ایک آرڈینری مسلم تھے، جب گئے ہیں تو خلیفہ ہو چکے تھے. دو الگ الگ ہیں. رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت الگ ہے اور بعد میں جو بیعتیں ہوئی وہ الگ ہیں. اب اس کے اوپر میں یہ پہلی دفعہ نہیں پڑھ رہا ہوں، یا اس کے پہلے بھی میں نے یہ مضمون پڑھا ہے. تو ایک جگہ پڑھا تو وہاں ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ اور آپ لوگ یہ بھی تو پڑھتے ہیں کہ غدیر میں مولا علی کے ہاتھ پر بیعت ہوئی ہے، وہ بیعت کیا چیز ہے؟ میں نے کہا وہ بیعت وہی تھی جو رسول اللہ کے ہاتھ پر ہوئی. اس لیے کہ اگر رسول من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا کہنے سے
پہلے بیعت لیتے. اور اس بیعت کی وجہ سے علی مولا بنائے جاتے. تو بے شک وہی بات تھی جس پر اعتراض کیا ہے میں نے, لیکن جب وہ مولا ہو چکے تو اب یہ اقرار کی بیعت تھی, بنانے کی بیعت نہیں. تو عزیزان گرامی, اسلام میں اس طریقے سے ملوکیت اور سلطنت اور کنگڈم اور امپائر کی بنیاد اور ہمیں اور حکومت نے جو طلسم بنائے وہ محض عوام الناس کو اور مسلم ماسس کو کنفیوز کرنے کے لیے اور بہکانے. آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, میں کوشش اس بات کی کرتا ہوں کہ جو چیز بھی میں پڑھوں اس کے لیے کتاب کے علاوہ کوئی ایک ایسا حوالہ بھی ڈھونڈ لوں جو زندگی سے تعلق رکھتا ہو. اگر آپ نے میرے بیان پر غور کیا ہو تو آپ اس کے اندر یہ چیز پائیں گے کہ میں صرف کتابی حوالے پر زیادہ زور نہیں دیتا ہوں. کتابیں 1400 برس سے ہیں, آگے بھی رہیں گی, اور بنیادی سورس ہمارا وہی ہے, اس سے بھی انکار نہیں ہے معاذاللہ. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہر آدمی کی پہنچ ہر کتاب تک, ہر آدمی کی پہنچ ہر کتاب تک نہیں ہے, یا ہر آدمی ان لینگویجز سے پوری طرح واقف نہیں ہے جن لینگویجز میں وہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں. موسٹلی جو امپارٹنٹ بکس ہیں وہ عربی میں ہیں, اور اس کلاسیکل عربی سے ہر آدمی اس طریقے سے واقف نہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ لہذا ایک چیز کے ساتھ زندگی اس کا ایک پروف اور بھی ہو اس کے ساتھ, تاکہ کم از کم اس کے دل کو تھوڑی سی تسلی. اب یہی طلسم جو خلافت راشدہ کا بنایا گیا, یہ یقین مانیے کہ رسول اللہ کی رحلت کے 100 برس کے بعد بنا, اور جتنی حدیثیں ہیں اس کے سلسلے میں آپ کو کتابوں میں ملیں وہ سب بنی عباس کے زمانے کی گڑھی ہوئی ہیں. اس لیے کہ جب آپ اس پولیٹیکل کرائسس کی انالیسس کریں گے جو بنی عباس کے زمانے میں تھی, تو یہ چیز آپ کی سمجھ میں آ جائے گی جو میں کہہ رہا ہوں. اگر آپ جلدی سے لڑنے مرنے پر تیار ہوں اور سنجیدگی سے میری بات کو سنیں, تو میں دنیا میں کسی کے سامنے بھی یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ بنی عباس نے حکومت بنی امیہ سے چھینی تھی. پولیٹیکلی بنی امیہ کو جب مات دی بنی عباس نے, جب پاور پر ان کا قبضہ ہوا, تو بنی عباس کی پالیسی یہ تھی کہ بنی امیہ کو کنڈم کریں, لیکن بنی امیہ کی حکومت کا آغاز مانا جاتا ہے عہد معاویہ سے. اس کے پہلے والی حکومتیں جو تھیں ان کو کنڈم کرنا بنی عباس کی پالیسی نہیں تھی. اس کے 2 ریزن تھے. اس کے 2 ریزن, ایک تو یہ تھا کہ لوگوں کو معاشر میں ان لوگوں سے محبت زیادہ تھی جو حکومت نے اپنی مصلحت سے بٹھائی تھی مگر اب تھی. ایک ریزن تو یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ اگر ان حکومتوں کو بھی بنی عباس کنڈم کرتے ہیں تو پھر ان کو وہ نظریہ ماننا پڑے گا جس نظریے کی بنیاد پر ہم ولایت علی کی بات کرتے ہیں. اس لیے کہ اگر وہ بعد رسول ہونے والے اجماع کو کنڈم کرتے ہیں تو حق کدھر جاتا ہے پھر؟ تو پھر ان کی حکومت کا کوئی جسٹیفیکیشن
کنڈم بھی ہو، لہذا 4 بزرگوں کو لے کے کہا دیوار کھینچ دو ادھر، بقیہ کو بمباری شروع کر دو۔ سمجھ میں آیا آپ کی؟ لہذا ایک طلسم بنایا گیا خلافت راشدہ کا۔ خلافت راشدہ کے لیے نہ کوئی روایت رسول نے کہی، نہ اس کی کوئی اصلیت ہے، نہ اس کی کوئی ریلیجس سگنیفیکینس ہے، نہ رسول کے بعد 100 ایئرز تک اس کا کوئی تذکرہ ہے۔ کتابوں سے حوالہ نہ دوں گا، سامنے کی دلیل جو ہر بچے کی سمجھ میں آئے کہ اگر رسول کے بعد خلافت راشدہ کا کوئی کنسپٹ ہوگا تو کیا عقل میں آنے والی بات ہے کہ 70 سال تک ایک خلیفہ راشد ممبروں کا برا کہا جائے؟ ان بزرگوں کا نام لیا جاتا ہے، ان کی عزت کی جاتی ہے۔ اگر رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کے 100 ایئرز کے اندر ان کی رحلت کے یہ احترام ہوتا معاصر میں، اور خلافت راشدہ کا کوئی کانسیپٹ ہوتا معاصر میں، تو کیا کوئی خلیفہ راشد اس طرح ممبروں کو برا کہا جاتا؟ اور عوام کی کوئی آواز نہ اٹھتی، اور کوئی یہ نہ کہتا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، حضرت علی تو خلافت راشدہ میں شامل ہے۔ مجھے بتائیے، کتاب کا کوئی حوالہ میں نے نہیں دیا کہ بولا کتاب میں یوں لکھا ہے کہ یہاں شکاگو میں کہاں ملے گی، نہ کوئی مصر جائے گا، نہ کوئی تہران جائے گا، نہ کوئی فلاں لائبریری میں جائے گا، لندن برٹش لائبریری میں، وہاں تک علاقہ نمبر کیا ہے، خدا کیا ہے، نمبر کیا ہے، کہاں ڈھونڈنے گیا، کس کے پاس اتنا وقت ہے، کس کے پاس اتنے پیسے ہیں، لیکن یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے کہ اگر علی معزز میں خلیفہ راشد مانے جا رہے تھے ان روایتوں کی بنیاد پر جس کو آج پیش کیا جاتا ہے، تو ان کی شادیاں نظر میں ہر جمعے میں، ہر جماعت میں، ہر عید میں، ہر بقرعید میں، ہر اجتماع میں کیسے ہوتے؟ تو خود یہ معاملہ اس چیز کو کنڈم کرتا ہے، تو اس کا کوئی ایگزسٹنس نہیں۔ بنی عباس نے اپنے پولیٹیکل فائدے کے لیے یہ طلسم بنا کے رکھا اور اس کے اوپر زور دیا، اس کے اوپر جو پیٹ مولانا تھے انہوں نے کام کیا۔ نتیجہ یہ بات مسلم معاشر میں وہ تصور جتا ہو جاتا، مسلم معاشر میں وہ تصور جاتا ہو۔ آپ کے سامنے ہے پورا معاملہ، آپ خدا کی ملاحظہ فرما لیجیے، ہر چیز بالکل سامنے ہے، بالکل نہیں ہے۔ تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ماسٹرز میں ان کو ریلیجس نالج نہیں، اور وہ بس عقیدت کی بنیاد پر ماننے کے قائل ہیں، فکر و تحقیق کی بنیاد پر ماننے کے قائل نہیں۔ اور اسلام میں حکومت چلتی رہی اور نام اسلام کا دیا جاتا رہا، اور وہ تمام کام ہوتے رہے جو حکومت میں ہوتے ہیں، اور اس سے مذہب بدنام ہوتا رہا، اور اس کے واسطے ضرورت اس بات کی تھی کہ اہل بیت سے رشتہ کٹا رہے اور اہل بیت کا نام نہ آنے پائے، اور لوگ اہل بیت سے واقف نہ ہونے پائیں، اور اہل بیت سے کسی طرح کا کوئی تعلق جو ہے وہ نہ جوڑنے پائے۔
اس کے واسطے لوگ مقرر تھے، اس کے واسطے رائٹرز تھے، اس کے واسطے کتابیں تھیں، اس کے واسطے لوگ تھے جو پورا اس معاملے کے اوپر کنٹرول کیے رہتے تھے۔ یہاں کے حکومت کا سلسلہ چلا اور حکومت کا اسلام میں حکومت کا آغاز ہوا، لیکن بدنصیبی کی بات یہ تھی کہ اس کو حکومت نہیں کہا گیا بلکہ دین کہا گیا۔ بخدا ہمیں کسی سے کوئی شکوہ نہیں، اگر وہ یہ ایکسپٹ کر لے کوئی آدمی کہ یہ امپائر ہے، سلطنت ہے، کیا بادشاہ حکمین کے ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، ہر مذہب میں اچھے برے بادشاہ ہوتے ہیں، اس کے اندر کوئی بات نہیں۔ ہندوستان کی ہسٹری پڑھیے آپ، جہاں سے ہم لوگوں کا تعلق ہے سب کانٹیننٹ سے، اس کے اندر اچھے بادشاہ بھی گزرے ہیں، برے بادشاہ بھی گزرے ہیں۔ ہندو راجاؤں میں بھی جو ہسٹری ہے پری اسلامک ٹائم کی، اس کے اندر دیکھ لیجیے، اشوک وغیرہ کا نام جو ہے وہ بڑی عزت سے لیا جاتا ہے، اس نے اچھی انصاف کی حکومت کی ہے۔ اکبر کا نام عزت سے لیا جاتا ہے، اس نے انصاف کی حکومت کی ہے۔ نوشیروان ایران میں تھا، اس کا نام عزت سے لیا جاتا ہے، اس نے انصاف کی حکومت کی ہے۔ تو بہت سے بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے انصاف کے ساتھ حکومتیں کی ہیں، پبلک کا خیال رکھا ہے، اپنے عوام کو خوشحال رکھا ہے، تو ان کی تعریف ہوتی ہے۔ کچھ بادشاہ ایسے بھی گزرے ہیں ہر ہسٹری میں، ہر ڈائنیسٹی میں، ہر خاندان میں، کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے، ناانصافیاں کی ہیں، لوگوں کو ستایا ہے، مارا پیٹا ہے، تو ان کے نام برائی کے ساتھ دیے جاتے ہیں۔ اس کے نام مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آدمی کے ذاتی کیریکٹر کی بات ہوتی ہے۔ اس کے اندر ہندو، مسلمان، عیسائی، یہودی، اس کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ یورپ کی ہسٹری پڑھیے، یہ ہسٹری کا سبجیکٹ ہے، اور اس کے اندر اچھے بھی لوگ ملیں گے آپ کو ہسٹری میں جن کی تعریف لکھی ہوئی ہے، جنہوں نے لوگوں کے ساتھ انصاف کیا ہے، اور برے بھی لوگ ملیں گے جنہوں نے لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے، جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ تو جن بادشاہوں نے ظلم کیا ہے، چاہے وہ آتش پرست بادشاہ ہوں، چاہے وہ کرسچین بادشاہ ہوں، چاہے وہ مسلم بادشاہ ہوں، چاہے وہ ہندو بادشاہ ہوں، چاہے وہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے بادشاہ ہوں، وہ تاریخ میں برائی کے ساتھ یاد کیے جاتے ہیں۔ جنہوں نے انصاف کیا ہے، عدل کیا ہے، نیکی کی ہے، وہ تاریخ میں اچھائی کے ساتھ یاد کیے جاتے ہیں۔ اس کے اندر اسلام و کفر کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ مسلمانوں نے گڑبڑ یہ کر دی کہ ہر جگہ پر اسلام کا بینر پہلے لگاتے ہیں، کام بعد میں کرتے ہیں۔ اب وہ اسلام کا بینر لگے ہونے کی وجہ سے ساری بدنامی اسلام کے سر آ جاتی ہے۔ اگر روز اول یہ بات ہو جاتی کہ بھئی یہ بادشاہ تو کوئی جھگڑا ہی نہیں، کوئی خطرہ ہی نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں۔ لیکن روز اول یہ بات نہیں کہی گئی، کچھ پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے، کچھ پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے یہ بات نہیں کہی گئی۔ اور سب سے زیادہ عداوت جو رہی اور ہے آج تک، وہ لفظ علی اور نام علی سے ہے۔ سب وہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، ہماری تو سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ اگر علی سے محبت کی دعوت دی جاتی تو پھر اقتدار انہی کا حصہ تھا۔ اچھا، اس میں ہماری نیتوں کا شک ہوتا ہے۔ ہم نے نہ حکومت لی، نہ دولت لی، نہ پیسہ لیا، نہ گھر بنایا، نہ کسی کا حق چھینا، نہ کسی کا مال کھایا، پھر بھی الزام ہم ہی کو ہے۔ پھر بھی الزام ہم ہی کو ہے۔ ہم جو بات کہتے ہیں وہ چونکہ ہماری آواز کمزور ہے اور میڈیا ہمارے فیور میں نہیں ہے، نہ ہمارے قبضے میں ہے، لہذا ہماری آواز سنی نہیں جاتی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول کسی ذاتی محبت یا خاندانی مراعات کی بنا پر حضرت علی کو کچھ دے کے نہیں جا رہے۔ رسول جو چیز حضرت علی کو دے کے گئے وہ اپنی طرف سے نہیں دے کے گئے، نہ ان کو حق تھا کسی کو دے کے جانے کا۔ وہ سب معاملہ جو تھا وہ اللہ کی ملکیت تھا، پورا دین جو تھا وہ اللہ کی ملکیت تھا۔ تو جیسے آپ کہیں کے اوپر کسی طرح کے مینیجر بنا
کے یا انچارج بنا کے بٹھا دیا جائے، اس کا مالک اونر کوئی اور ہو تو مینج کرنا آپ کا کام ہے، اونرشپ آپ کے پاس نہیں ہے، جو اونر ہے وہ فیصلہ کرے۔ تو مذہب کی اونرشپ جو تھی وہ اللہ کے قبضے میں تھی، رسول اللہ کے قبضے میں نہیں تھی۔ رسول اللہ تو خود اللہ کے اپائنٹ کیے ہوئے تھے، تو جو کام ان کے ذمے ہے وہ کریں وہ، لیکن یہ کہ وہ کس کو بٹھائیں اور کس کو ہٹائیں جو ان کے بس میں نہیں تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں رسول ان کو بنا گئے اور رسول ان کو بنا گئے، ان سے نماز پڑھوا دی اس لیے ان کو بنا گئے، ان کو مولا کہہ دیا اس لیے ان کو بنا گئے، نہ مولا کہنے سے ان کو بنا گئے، نہ نماز پڑھوانے سے ان کو بنا گئے۔ رسول کو کسی کو بنانے کا حق ہی نہیں تھا، اس لیے کہ بنانے کا حق خدا کو تھا، اور خدا نے آرڈر بھیجا کہ یہ پہنچا دو، تو انہوں نے اللہ کے آرڈر کی تعمیل کرتے ہوئے پہنچایا۔ تو اللہ نے جو بنایا تو کیوں بنایا؟ اللہ عادل ہے، دین اس کا تھا، توجہ چاہتا ہوں مدینہ کی راضی، اللہ عادل ہے، دین اس کا تھا، تو دین کے انٹرسٹ میں جو ہوگا اسی کو تو بنائے گا۔ اب علی کی قیادت کو دنیا نے بڑی پٹی پالیٹکس میں ڈال دیا اور بڑی ذلیل اور بڑے نیرو مائنڈڈ ہو کے دیکھا کہ وہ اقتدار دے رہے تھے، حکومت دے رہے تھے، کوئی فکر حکومت سے آگے کبھی بڑھی نہ۔ علی کسی ایک پرٹیکولر آدمی کا نام نہیں ہے۔ سنیے، جو علی کو ولایت ملی تھی دین کو چلانے کے لیے وہ کیا چیز تھی؟ علی نام ہے علم کا، علی نام ہے طاقت کا، علی نام ہے عصمت کا۔ جب رسول دین پہنچا کے جانے لگے تو اللہ اسلام کی لیڈرشپ کو علم کے حوالے کر رہا تھا، قوت کے حوالے کر رہا تھا، عصمت کے حوالے کر رہا تھا۔ رکھنے والوں نے اس کو پسند نہیں کیا، کہا ہی نہیں، نہیں تو نہیں، کہا میرے نہیں چاہتے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ علم کو جب آپ ہٹائیے گا تو اس کی جگہ پر علم نہیں آئے گا، علم کے بدلے جائے گا۔ جب طاقت کو ہٹائیے گا تو طاقت کی جگہ پر طاقت نہیں آئے گی، بزدلی آئے گی۔ جب عصمت کو ہٹائیے گا تو عصمت کی جگہ پر عصمت نہیں آئے گی، خطا آئے گی۔ تو اب جس مذہب کی لیڈرشپ جہل کے ہاتھ میں ہو، بزدلی کے ہاتھ میں ہو، خطا کے ہاتھ میں ہو، وہ آج اس منزل تک نہ پہنچے گی تو کہاں پہنچے گی؟ کبھی حکومت میں اتحاد ہوا ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد ہوا ہے؟ اقتدار میں کبھی اتحاد ہوا ہے دنیا میں؟ جس کا پاور ہوتا ہے اس کا اقتدار ہوتا ہے۔ سگے بھائیوں میں اتحاد ہوا دنیا میں، ہسٹری کا بات ہے۔ آپ ہسٹری پڑھیے، کہیں کی بھی پڑھ لیجیے، کہیں کی پڑھ لیجیے، یورپین ہسٹری پڑھ لیجیے، انڈین پڑھ لیجیے، کہیں کی ہسٹری پڑھ لیجیے، عرب کی پڑھ لیجیے، کسی ڈائنسٹی کی بڑی ڈائنسٹی کی تاریخ پڑھیے،
ہمیشہ کانسپریسی رہی، ہمیشہ ایک دوسرے کے دشمن رہے، ہمیشہ منافقت رہی، باپ بیٹے کے قتل کروانے کی فکر میں ہے، بیٹا باپ کے قتل کروانے کی فکر میں ہے، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، عزیز عزیز کو مارے ڈال رہا ہے، رشتہ دار کا گلا گھوٹے دے رہا ہے. یہی ہسٹری ہے، تاریخ یہی ہے. ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے، جس نے تو ہر کتاب کے پڑھے وہ جانتا ہے. بیٹا باپ کے سامنے تلوار کھینچے لے رہا ہے، باپ بیٹے کے سامنے تلوار کھینچے لے رہا ہے. بادشاہوں کے گھروں سے غریبوں کے گھر اچھے، کم از کم عزت تو ہے، احترام تو ہے، محبت تو ہے، ایک دوسرے کی خیریت تو پوچھ لیتے ہیں. وہ جو بڑے بڑے اونچے اونچے گھر کہہ جاتے ہیں، تو اندر دیکھیے جا کے کہ اقتدار نے کتنا ذلیل اور کتنا گندا کر دیا ہے. نہ کوئی رشتہ ہے، نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی دوستی ہے. زندگی بھر کی دوستیوں کے بعد جہاں ذرا سا پاور کے دستہ ملا زہر کھلا دیا. کتنی کہاں کی تاریخ میں آپ کو سنو. سگا بھائی ختم. اس میں آپ کہتے ہیں اتحاد، قیامت تک نہیں ہوگا اتحاد. تو عزیزان گرامی، یہ ملک کیا ہے. خالی اتنا سا کام ہونا ہے کہ اس کے اوپر سے مذہب کا سایہ ہٹ جانا ہے. باقی دنیا میں سب ہوتا ہی ہے، ایسا ہوتا ہی رہتا ہے. میں کون سی بات، ہمیں صرف پریشانی اس لیے ہے کہ نام اسلام ہے، ورنہ دنیا کے حالات ایک ہی طرح کے ہمیشہ رہے ہیں اور ایک ہی طرح کے رہیں گے. کیا بات ہے. آدمی کی جو نیچر ہے، جس کو جبلت کہتے ہیں، خصلت، وہ کبھی نہ بدلی ہے نہ بدلی ہے. خالی کپڑے بدل جاتے ہیں. تو اس سے پہچاننے میں اناڑی آدمیوں کو پریشانی ہوتی ہے. وہ آدمی ایک ہی ہے. کبھی دھوتی اور کرتا پہنے کھڑا ہے، ہندوانی ٹوپی لگائے، ماتھے پر کشلا لگائے، کبھی گول ٹوپی کرتا پائجامہ پہنے، ماتھے پر گھٹا لیے کھڑا ہے، کبھی عربی ڈریس میں کھڑا ہے، جزداشا پہنے وہ لگائے ہوئے سر پر ہو، کبھی کوٹ پتلون میں کھڑا ہے. ایک ہی اب وہ نظروں میں دھوکہ ہو رہا ہے، نظر میں دھوکہ ہو رہا ہے کیونکہ ڈریس بدل رہے ہیں نا بار بار. تو یہ دنیا جو ہے یہ فینسی ڈریس شو ہے. یقین مانیے اپنے کو سیر و سیراب کرنا، سیلف سیٹسفیکشن، اپنے مخالف کو، اپنے اپوننٹ کو، اپنے دشمن کو مٹانا، اپنی تعداد کا بڑھانا، ہمیشہ سے زندہ قوموں کے یہ پیشے رہے ہیں. ہمیشہ یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے. اور آج سے ہزاروں سال پہلے، جس کو اولڈ اسٹون ایج کہتے ہیں ہسٹری میں، جن لوگوں نے ہسٹری پڑھی ان کو اندازہ کہ جہاں ہسٹری شروع ہوتی ہے تو وہ اولڈ اسٹون ایج سے اس کو شروع کرتے ہیں. تو اولڈ اسٹون ایج میں جس جذبے کے تحت ایک آدمی پتھر کو بیٹھا گھس رہا ہے، صبح سے شام تک بیٹھا گھس رہا ہے، ایک پتھر کو لیے وہ گھس رہا ہے، اسی جذبے کے تحت آج کا انسان کسی خطرناک بم کا ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے. جبلت و خصلت وہی ہے. جب اس آدمی سے پوچھئے
کہ بھائی یہ تم جو سود جام تک اس پتھر پہ اس پتھر کو گھس رہے ہو، تو کہتا ہم اس میں دھار اور نوک پیدا کریں گے۔ یہ دھار اور نوک کیوں پیدا کرو گے؟ کہا تھا کہ ہم اپنے دشمن پر کامیاب وار کریں اور جلدی اس کو ختم کر سکیں۔ اس لیے کہ یہ پتھر جو ہم مارتے ہیں اس سے اتنا اثر نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہمارے ہاتھ میں دھاردار اور نوکدار پتھر ہوگا تو اس کا اثر زیادہ ہوگا اور جلدی ہمارا دشمن زیر ہوگا۔ جس دشمن کو جلدی زیر کرنے کے لیے وہ اولڈ اسٹون ایج کا انسان پتھر پر پتھر کو گھس رہا تھا، اسی جذبے کے تحت آج کا ماڈرن انسان کسی بڑے سافسٹیکیٹڈ بم کا ایکسپریمنٹ کر رہا ہے۔ جبلت و خصلت و مقصد جو ہے دونوں کا ایک ہے، فرق یہ ہے کہ وہ سچی بات بتا دیتا تھا، یہ فرماتے ہیں کہ ہماری یہ کوشش قیام امن کے لیے۔ آج تو صرف اتنا کہ اسی ملوکیت اور مذہب کے فرق کو واضح کرنے کے لیے کربلا، جس نے چمکتے ہوئے آفتاب کی طرح دنیا پہ یہ بات ثابت کر دی کہ مذہب کیا ہے اور حکومت کیا ہے۔ تفصیلات تو زندگی رہی تو کل عرض کروں گا، لیکن دنیا میں ہر آدمی نے دیکھ لیا کہ رسول کے 50 برس کے اندر اندر محمد کا نواسہ اور ابو سفیان کا پوتا میدان کربلا میں ایک دوسرے کے سامنے، اور یہ واقعہ صبح قیامت تک اسلام کی بے گناہی کو ثابت کرتا رہے کہ ملوکیت کے نام پر جو کچھ ہوا وہ اسلام نہیں ہے، وہ یزیدیت ہے۔ وہ اسلام نہیں ہے، وہ یزیدیت۔ اب چاہے اس کو یزیدیت کہہ لیجیے، چاہے اس کو ملوکیت کہہ لیجیے، بات ایک ہی، لیکن وہ اسلام نہیں۔ اور اسی لیے حسین اپنا بھرا گھر ساتھ لائے تھے، اس لیے کہ پروپیگنڈے کے سارے ذرائع جو تھے وہ دشمن کے قبضے میں، تو دشمن جس طرح چاہتا واقعے کو پروپیگیٹ کرتا، لہذا حسین اپنا بھرا گھر لائے، حسین اپنی بہن کو لائے تھے، حسین اپنے بیٹے کو لائے۔ سید سجاد کا دربار شام میں خطبہ یزید اور یزید کے باپ کی ساری کوششوں کو پانی پھیر رہا ہے۔ ہم اس کو مصائب میں سنتے ہیں، زیادہ اس وقت ذاکر کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ وہ اس کو ایکسپلین کر سکے، ورنہ من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا اعرفہ کے اندر جو بلاغت ہے، خدا کی قسم اس کے اندر گزشتہ 50 برس کی 40 برس کی تاریخ کی بھی، وہ ایک ایسا عظیم جملہ ہے جو چوتھے امام نے ارشاد فرمایا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پاک مبارک جملوں کی توضیح و تشریح کی جائے جو یزید نے اور یزید کے باپ نے بے خبر رکھا تھا دنیا کو کہ ہمیں سوا رسول کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، رسول کے اصلی رشتہ دار ہم۔ اور اس پس منظر میں اگر آپ اس خطبے کو دیکھیں تو پوری کوششوں کو پانی پھیر رہا ہے۔ شہزادی زینب کی گفتگو دربار یزید میں، شہزادی زینب کی گفتگو بازار کوفہ میں، شہزادی زینب کی گفتگو دربار کوفہ میں، یہ ہدایت اور رشد کے منارے ہیں جن کی روشنی آج تک ہم تک پہنچ رہی ہے۔ اور اس کے بعد سے یہ لٹا ہوا قافلہ جب چلا ہے اور واپس آیا ہے تب بھی ہر قدم پر ہدایت کے موتی لٹاتا ہوا واپس آیا ہے۔ عزیزان گرامی، آج بھی زینب ابھی کربلا ہی میں، لیکن آج 22ویں سفر ہے۔ اگر قافلہ 3 دن کے بعد چلا ہے تو 20 سفر کا آنے والا قافلہ 23 سفر کو نکلا ہوگا۔
بس حضرات گرامی مجلس کو تمام کر رہا ہوں. نہ کوئی روایت پڑھنا ہے مجھے، نہ کوئی حوالہ دینا ہے مجھے، صرف ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو کربلا معلیٰ کی زیارت کر چکے ہیں. جو زیارت کر چکے ہیں مولا انہیں پھر بلائیں، اور جو زیارت نہیں کر چکے ہیں مولا نے موقع دے کہ وہ جائیں اور زیارت کا مشورہ دیں. زیارت کو جو لوگ جا چکے ہیں وہ میرے بیان کو اچھی طرح سمجھیں گے. زیارت سے جب آدمی جاتا ہے تو عجب کیفیت ہوتی ہے اس کو. جب پہلی مرتبہ کربلا جاتا ہے تو اس کی عجب کیفیت ہوتی ہے، دل کی کشتی طوفانی ہوتی ہے. دل کی کشتی طوفانی ہوتی ہے، اور کربلا جا کے اس کو پورا واقعہ یاد آتا ہے. کہاں آ گئے؟ کربلا آ گئے. یہی وہ کربلا ہے جہاں حسین شہید ہوئے. یہی وہ کربلا ہے جہاں حسین نے بچے مارے گئے. یہی وہ کربلا ہے جہاں حضرت عباس پانی لینے گئے. یہی وہ کربلا ہے جہاں جناب علی اکبر کی شہادت ہوئی تھی. ایسے مجھے یادیں آتی ہیں اس کی. اور جس وقت وہ حرم میں داخل ہوتا ہے تو ایک اشکوں کا سیلاب ہوتا ہے، بلا شبہ ایک اشکوں کا سیلاب ہوتا ہے جو آنکھوں سے جاری ہوتا ہے، یا ہوتا ہے آگے. لیکن اس گریے کے ساتھ دیکھیں وہ سب لوگ جو کربلا جا چکے وہ میرے ساتھ اپنی زندگی کو رکھے. اس گریے کے ساتھ ایک اندر چھپا ہوا ایک احساس یہ بھی ہوتا ہے اپنی خوش نصیبی کا کہ زہر نصیب کہ جس چیز کی ہمیں بچپن سے آرزو تھی، جس چیز کی ہمیں تمنا تھی، آج اس تمنا کی تکمیل ہو رہی ہے کہ ہم روضہ حسین میں کھڑے ہیں. ہم حرم سید الشہداء میں موجود ہیں. ہمارے سامنے ذریعہ مبارک جو ہے یہ امام حسین کے ذریعہ مبارک ہے، اس کی ہم حرکت کیا کرتے تھے اور جس کی ہم تمنا کیا کرتے تھے. تو یہ چیز ایک دل کی قوت کا سبب بنتا ہے. اس عالم میں یہ چیز دل کی قوت کا سبب بنتی ہے. اور آدمی روتا ہے، پیٹتا ہے، گریہ کرتا ہے، لیکن اپنی خوش نصیبی پر ناز بھی کر رہا ہوتا ہے. یہ ذہن نصیب کہ ہمیں اپنی زندگی میں یہ موقع مل گیا کہ ہم حرم سید الشہداء میں مشرف ہوئے. اب اس کے بعد وہ رہتا ہے جیسے بھی رہے اور زیارتیں کرتا ہے، حاضر ہوتا رہتا ہے، دعائیں کرتا رہتا ہے. اب اس کے بعد وہ ڈیٹ آتی ہے جس دن وہ کربلا سے جانے والا ہے. آپ یقین مانیے کہ جب زائر حرم میں آخری زیارت کرنے آتا ہے تو وہ وقت جو ہے وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے بنسبت اس وقت کے جب وہ پہلی زیارت کرنے آتا ہے.